جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، حضور کے دین کو لے کے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور حضور کی ایک ایک سنت کیا آج مستحب بھی ہمارے پاس موجود ہے، حضور کے انہی شاگردوں اور صحابہ کی محنت کا یہ صدقہ ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کی تاریخ گن کے رکھنے کا حضور نے فرمایا، شعبان کا چاند دیکھنے کا حضور نے حکم دیا، شعبان میں روزے رکھے، لیکن اسی شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ میں اور آپ اسی رات میں بیٹھے ہیں آج، اس رات کو، اور آپ کو پتہ ہے اسلامی مہینہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، وہ انگریزی مہینہ ہے جو رات 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد سے رب تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، اور میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، نافرمان شاگرد استاد کے پاس جاتے ہوئے ہچکچاتا ہے، یہ فطرتی بات ہے، مزاج ہے کہ استاد کی نافرمانی کر لی، جب احساس ہوا پھر وہ سفارشیں لڑا رہا ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک دوست ہی ہیں، ہمارے جو ہے نا استاد بھائی ہیں، حضرت قاری صاحب کے شاگرد ہیں، قاری صاحب ناراض ہو گئے اور وہ ہر روز میرے پاس وہاں جو ہے نا گھر میں آ رہے کہ قاری صاحب آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو استاد کبھی رد نہیں کریں گے، استاد جی راضی ہو جائیں۔ میں ہچکچا رہا ہوں کہ میں ڈائریکٹ استادوں کے پاس کیسے جاؤں۔ نافرمان بیٹا جب اس کو احساس ہوتا ہے، والدین کے دروازے پہ جاتے ہوئے ہچکچاتا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا میرے نافرمان بندے بھی ممکن ہے گناہ کرنے کے بعد، ہوتا ہے کسی نے کوئی گناہ کیا ہو نا، اور یا پچھلی سابقہ زندگی غلطیوں میں گزری ہو، اور کسی وجہ سے علماء کی محنت سے، قاری صاحب کی محنت سے وہ مسجد کی طرف آ جائے نا، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں اب نمازی بن گئے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ شکر ہے کہ وہ راستہ چھوڑ کے اس طرف آیا ہے، چوریاں چھوڑ کے، ڈکیتیاں چھوڑ کر، ظلم چھوڑ کر وہ نیکی کی طرف آیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نہ کرے وہ اگر مسجد سے بھاگ گیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمارے مزاج کو دیکھا کہ کہیں میرا بندہ میرے دروازے پہ آنے میں ہیزیٹیشن محسوس نہ کرے، ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ ویسے تو ہر رات کو سحری کے وقت کی صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ شب برات کی برکت ہے کہ مغرب سے صدائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ صدا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے، رب یہ ارشاد کر رہے، فرما رہے ہوتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہ معاف کروانے والا؟ میں رب نے کب اعلان کیا ہے تم میرے دروازے پر نیکیوں کے انبار لے کر آؤ، نیکیوں کے ڈھیر لے کر آؤ، تم گناہوں سے زمین و آسمان کے خلا کو، زمینوں کو بھر کے آؤ، میرے رب کے دروازے پر آؤ، میری رحمت تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے، میں رب انتظار کر رہا ہوں، آؤ آ کے مانگو معافی۔ پوری رات صدائیں لگ رہی، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، رب تعالیٰ نے نا، میں اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں، یہاں جملہ معترضہ کے طور پہ ضمن میں عرض کر دوں، رب تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے فائدے کے لیے اور کچھ نقصان کے لیے ہیں۔ نقصان دینے والی چیزوں میں جتنا نقصان انسان کو انسان کے گناہ دیتے ہیں، اتنا کوئی اور چیز نقصان نہیں دیتی۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، قاری صاحب کہتے ہیں جی فلاں رات میں یا فلاں عمل کرنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، پچھلے سال کے گناہ معاف ہو گئے، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ حدیث سنانے کے بعد پھر قاری صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ اس لیے معاف ہوتے ہیں کہ صغیرہ کی طرف انسان کا دھیان نہیں ہوتا، چھوٹے ہیں، ہو گئے، رب خود معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ
مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ اس سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے اور وہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر رہ لیں گے. وہ تو خود توبہ کرتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، غامدیہ نامی ایک خاتون تھی، اس سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا، شادی شدہ تھی، محسنہ تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسنہ ہوں، بدکاری ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا محسنہ کی سزا پھر سنسار ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جاتا ہے، لیکن تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں. جاؤ جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک نہ آنا. اب کوئی ایڈریس نوٹ نہیں کیا، کوئی اس کے گھر کا پتہ نہیں پوچھا، یہ عورت کہاں سے آئی، کہاں جا رہی ہے. ہمارے ہاں تو مجرموں کو باندھ کے رکھتے اور پھر پتہ چلتا ہے جی جیل کے تاڑے توڑ کے بھی بھاگ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے مجرم تو یوں بھاگتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ معاشرہ تیار نہیں کیا، ہمارے پاس وہ افراد موجود نہیں ہیں. اور وہاں یہ ہے کہ کوئی ایڈریس نوٹ نہیں، اور جو ہے نا بھیج دیا. اور ٹھیک جو ہے نا 9 مہینوں کے بعد یا جو بھی وقت تھا وضع حمل کا، بچے کی ولادت کے بعد بچے کو اٹھا کے وہ خاتون پھر آ گئی. حضور نے پھر واپس کر دیا، فرمایا جاؤ جب تک یہ بچہ آپ کا دودھ پی رہا ہے، جب تک آپ کا دودھ پی رہا ہے، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں، اس کا حق پورا ادا کیا جائے، اس کو دودھ پلائیں اور پھر آ جائیے. 2 سال گزارنے کے بعد وہ عورت بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر آئی، یہ ثابت کرنے کے لیے اب یہ روٹی کھا سکتا ہے، میری احتیاج ختم ہو گئی ہے، اب میں نے اس کو دودھ چھڑوا دیا ہے. چنانچہ وہ بچہ لے کے ایک صحابی کو حوالے کر دیا گیا، اس عورت پہ سنسار کیا گیا، پتھر مار مار کے اس کو مارا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے خود تشریف لے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی علیہا فقد زنت. یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھانے چلے ہو جس نے بدکاری کی ہے، جس نے زنا کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر مانتا ہوں اس نے کیا ہے، لیکن توبہ ایسی کر دی اگر سارے اہل مدینہ میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ایسی توبہ کر دی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 لوگوں میں، یعنی 70 اس قسم کے گناہگار اگر وہ اس کی ایک توبہ کو ان سب میں تقسیم کیا جاتا تو سب کی رب اس کی توبہ کی برکت سے مغفرت کر دیتا. اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے نقصان دہ چیز کیا ہے؟ بات یہاں سے نکلی تھی، گناہ. انسان کا گناہ دنیا میں بھی اس کا وبال اور آخرت میں بھی اس کا وبال. میں دنیا کے 1-2 وبال آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں اس کا وبال کیا ہے. جو گناہ کرتا ہے اور گناہ لے کے گناہ ہو جانا یہ انسانیت ہے، لیکن گناہ پہ دائم رہنا، قائم رہنا، مصر رہنا یہ شیطان ہونے کی علامت ہے. وہ شیطان نا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، کہتے جی آپ اللہ سے جا کے کہیں بہت ہو گیا، میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اگر مخلوق خدا کو نجات ملتی ہے اس بدبخت سے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ سے بات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو بولو آپ کی توبہ قبول ہے، ایک شرط پہ، جاؤ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو. کیونکہ یہی اس کی مجبوری تھی، یہی اس کی اکڑ تھی، یہی اس کا گناہ تھا. اصل سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، رب کا حکم تھا. آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا تھا، یہ قبلہ ہے، اس طرح رخ کر کے آپ نے سجدہ کرنا ہے. اب وہی اس کی کہ وہ مٹی سے بنے اور میں جو ہے نا آگ سے بنا، وہ اکڑ وہی موجود تھی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہا تو ہنس کے کہنے لگا اللہ بھی مذاق کریں، میں نے زندگی میں نہیں کیا تو اب دنیا سے جانے کے بعد ان کو سجدہ کیسے کروں. تو یہ شیطانیت ہے کہ اپنے گناہ پہ قائم رہنا، اور گناہ ہو گیا فوراً توبہ، رب تعالیٰ سے معافی تلافی، اور گناہ کو باقی رکھنا، اس پر میرے دوستوں اور بزرگوں قائم رہنا،
یہ دنیا میں بھی نقصان کا ذریعہ ہے اور عقبہ میں تو اس کا وبال ہے ہی ہے. سب سے پہلا نقصان دنیا میں جو آتا ہے نقصان بتاتا ہوں آپ کو.